الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے ہیں. سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں. کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے. اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا. ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے. اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، اس کا راز کھل گیا. وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اب بتائیں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے. پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں what is the meaning of اخلاص. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ کو ہے کہ یہ چاہتا ہوں میرے گناہ سب کو پتہ چل جائے؟ کوئی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے. نہیں، کچھ نیکیاں تو ایسی کیجیے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا. وائے؟ کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں. چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا. یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رخ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی. اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسی ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر میں لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. اپنے آپ سے پوچھیے، اکیلے میں پوچھیے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مگر وہ غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے. بعض اوقات تو بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا. اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں. بھائی یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روک جا رہے ہیں. نہیں میرے پیارے سامنے نیکی کیجیے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل. آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس سے تہجد پڑھ لیے تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ. وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت کیوں تھکے ہوئے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں. بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل میں ٹھنڈ پہ گئی کہ انہوں نے تہجد کا پتہ چل گیا. پتہ تو چل گیا، دلیل بھی ہو گیا. بھائی کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتا رہا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے. مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ ہے. غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول ذکر الہی کی. کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو.
कितना? नबी पाक इस्लाम की हदीस है, अल्लाह को इतना याद करो, इतना जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। बस अल्लाह की याद करते रहा करो, जिक्र इलाही करते रहा करो। है मगर हमारा हाल क्या है कि जबान फजूल बातें तो करती है मगर अल्लाह का जिक्र नहीं करती। हमारे बुजुर्ग कैसे जिक्र करते थे? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा, रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत बड़े अल्लाह के वली। आपके बारे में आता है कि आप इतना जिक्र इलाही करते थे, एक बार नाई की दुकान पर गए मूछें तरसवाने की, तो नाई कहता है हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाएं वरना आपकी होंठ पे कट लग जाएगा, मूछें काट रहा हूं, जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं जिक्र करता रहूंगा, तुम अपना काम करो, होंठ कटता है तो कट जाए, मैंने जिक्र नहीं छोड़ना। इतनी देर के लिए भी जिक्र इलाही नहीं छोड़ना होता था। एक बुजुर्ग थे और कबाल के बुजुर्ग थे, हजरत सरी से मरवी है कि मैं हजरत जुरजानी के पास गया तो सत्तू देखे, वो सत्तू पी रहे थे, रोटी नहीं खाते थे। तो मैंने कहा हजरत रोटी आप क्यों नहीं खाते, सत्तू क्यों पीते? वो कहते मैंने कैलकुलेशन की, रोटी खाने में और सत्तू खाने में 90 तस्बीहात का फर्क है। मैं अगर सत्तू पीता हूं तो पेट फिर भी भर जाता है, मगर मैं रोटी खाता हूं तो टाइम ज्यादा लगता है। 90 तस्बीहात में ज्यादा पढ़ लेता हूं, इसलिए 40 साल हो गए मैंने रोटी नहीं खाई है। यार कमाल लोग थे, नेक थे, परहेजगार थे, नेकियों का अंबार था, मगर और नेकियां चाहिए। क्यों? उनको पता था ना अजर क्या है। आपको पता है जिक्र इलाही का अजर क्या है? जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 10 सेकंड मुश्किल से। 3 जुमले कहे 10 सेकंड्स, ठीक है? 10 सेकंड में आप दुनिया में क्या कमा सकते हैं? बगैर खड़े हुए, बगैर पसीना बहाए, बगैर कोशिश किए, बैठे बैठे 10 सेकंड में 3 जुमले कहे, क्या कमाया पता है आपने? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाएगा, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत में दरख्त। मुझे बताओ तो कितनी देर लगती है? आपने बैठे बैठे 3 जन्नत में दरख्त लगा दी। अच्छा, ये तो चूंकि नबी पाक की हदीस है, हमें अमल करना चाहिए, लेकिन दुनियावी स्कीम हो तो आज मैं ऐलान कर दूं कि भाई ये फैजान मदीना में आप सब बैठ जाएं, आज फजर तक जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे। बंदा कहेगा हजरत फजर तक क्यों आप कहें, 2-3 दिन बैठ जाते हैं, मोबाइल बंद, तस्बीह हाथ में, हर सुभान अल्लाह पर 1000 रुपए, 100 सुभान अल्लाह पे लाख रुपए। ओए आज तो अमीर करोड़पति होकर जाऊंगा। मुझे सच बताओ, सुभान अल्लाह कहने पर 1000 रुपए ज्यादा कीमती हैं या मेरे आका फरमा रहे हैं कि उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है? तो फिर क्यों ना हम जन्नत में दरख्त लगाने का सामान करें, हम क्यों ना अल्लाह को राजी करने का और अपने लिए आखिरत का सामान करें। और जिक्र वाले कितने अल्लाह को पसंद है। एक बड़ी कमाल की हदीस, हजरत सहल बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा महफिल नूर सजी हुई थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम भी थे। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर ये बताइए कि जिहाद में सबसे अज़मत वाला ज्यादा कौन है? जिहाद करने वाले तो बहुत सारे थे, बहुत सारे सहाबा लड़ते थे अल्लाह की राह में, हुजूर इनमें सबसे ज्यादा अज़मत वाला कौन है? तो प्यारे आका ने फरमाया अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है वो ज्यादा अज़मत वाला है। अब बात समझ, यानी सब जिहाद करने वाले कमाल के हैं, मगर इनमें जो टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा जिक्र करता है। अब सभी कहते हैं हुजूर रोजादारों में सबसे ज्यादा अज़मत वाला कौन? रोजादार तो लाखों करोड़ों मुसलमान रोजा रखते हैं। आका फरमाते हैं इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला सबसे अज़मत वाला है। साद बिन मुआज़ फरमाते हैं, तो साहब इसी तरह सवाल करते रहे, हुजूर नमाजियों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? या रसूलुल्लाह ज़कात देने वालों में सबसे ज्यादा अज़मत वाला कौन है? एक एक इबादत का सवाल करते रहे। आका सबके जवाब में ये फरमाते रहे अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करता है वो उस कैटेगरी में, उन लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अज़मत वाला है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी हाजिर थे, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, वो हजरत उमर से कहते हैं, ऐ उमर यूं तो जिक्र इलाही करने वाले सारी बलाइयां ले गए। तो नबी पाक ने जब ये सुना तो कहा, हाँ ऐ अबू बकर बात ऐसी है, तो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां ही समेट लेता है। यानी टॉप ऑफ द लेवल अगर कुछ लोग हैं वो कौन है? वो जिक्र इलाही करने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें ये गौर करना है कि हम कितना जिक्र करते हैं, हमारी ज़बान पर कितना जिक्र होता है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मेरी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी ज़ाहिरिया है, आपने जो आखिरी मुलाकात हुई ना, तो मैंने नबी पाक से कहा हुजूर मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं, हुजूर कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करने वाला? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुआज़ तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी ज़बान जिक्रुल्लाह से तर हो, सबसे अफजल अमल, ठीक है ना। मुफ्ती अहमद खानैनी के तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि बंदा पूरा दिन कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से करता रहे। मौत के आने का तो पता नहीं ना, मलकुल मौत तो कभी भी आ सकते हैं, तो वो जब भी मेरी रूह कब्ज करने आए मैं अल्लाह की याद में हूं, अल्लाह के जिक्र में हूं, इबादत में हूं, अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, जिनका पूरा दिन गुजरता है और ज़बान पर जिक्र इलाही नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अच्छा चाहते सब हैं, अब अगर मैं सवाल करूंगा जवाब मुझे ना दे, अपने आप को दे दें, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अच्छा पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? महीना पूरा गुजर गया, कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? अब हाल देख लें, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं है। ऐसा ना करें, ये अफदलुज जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र हदीस में फरमाया अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही बात नबी पाक ने फरमाई ना कि तुम्हारी आखिरी
جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر دی ہے۔ ہاں اب ذرا غور سے سنیے، اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے، مختلف اللہ کے نام لیتے رہے، اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر ہے۔ مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں، آئے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ ہے۔ بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسی قدرت والا میرا رب ہے، قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں بڑھ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا، وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے، تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا۔ اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا دل میں ہے، بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل پہ پکار رہا ہے، فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے، اور سبحان اللہ اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ مگر بال واسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے مار اللہ غلط کام کر رہا ہے، ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جب جب پڑھتے ہیں، اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا، رحمت للعالمین بھی کہا ہے، نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا۔ ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ نبیوں کا بھی ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت یوسف کے واقعات ہیں، اب پورا واقعہ ہے حضرت یوسف کو پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں، قارون کیسے دھسایا گیا، بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے، فرعون کا حال کیا ہوا، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے، اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ لیکن آج اس کردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے، کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی، کچھ آئے کچھ نہیں آئے، یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے، انہیں بلایا گیا ہے۔ ہاں میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا، میں مسجد میں آیا۔ چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا سا جواب دو نا، مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کو کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا، میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا ہے، ہمیں موقع دیا گیا ہے، ہمیں سعادت دی گئی ہے۔ اور سنو، اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو۔ کئی لوگ پورا ہفتہ نہیں آتے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا ہفتہ نہیں آتے۔ غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیوں نہیں بلاتا، روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا؟ مبارک ہو اسے جو مسجد جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آپ کے قسم قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں، جو دور کا دوست ہوتا ہے نا وہ سال میں کبھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے، جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں، جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں، تو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا۔ اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے سبحان اللہ، اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں، اور وہ کبھی عید کی نماز میں آتا ہے، کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے۔ سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے، کتنی دوری ہو گئی ہے۔ یہ رحمان کا گھر ہے، اس میں آتے رہا کریں، بیٹھا کریں، وقت بتایا کریں۔ اور سبحان اللہ، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں، کھانا اچھا بناتے ہیں، اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں۔ بتاؤ نا، کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اس سے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو، پھر دیکھو رب کیسے عطائیں فرماتا ہے۔ پرابلم یہ مسجد میں ایک تو آتے دل نہیں لگتا، آتے تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے۔ بیٹھا کریں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا، ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کی